ہیلو کلاس 6 بیٹا، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے نوح کا زمانہ، اور یہ ہمارا سبق نمبر 6 ہے۔ تو ابھی ہم دیکھیں گے کہ جس دور میں نوح تھے اس ٹائم خدا کا نوح کے لیے کیا پلان تھا، اور جو ہمارے اکارڈنگ ٹو دا بائبل جو زندگی تھی وہ کس طرح سے جو تھی وہ رواں تھی۔ تو آج ہم نوح کے بارے میں دیکھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو آپ غور کیجئے۔ قائن نے اپنے بھائی حابل کو قتل کر دیا اپنے اس فعل کی وجہ سے۔ فعل بیٹا کہتے ہیں کام کی وجہ سے۔ قائن کو اپنے والدین کو چھوڑنا اور خدا کے حضور سے چھپنے کی جگہ تلاش کرنا پڑی۔ آپ کو پتہ ہے نا، لاسٹ لیسن میں ہم نے پڑھا تھا کہ خدا نے اس کو لعنتی قرار دیا تھا قتل کی وجہ سے۔ وہ اپنے ماں باپ اور ہوا سے الگ ہو کر عدن کے مشرق کی طرف نوت کی سرزمین میں جا بسا۔ وہاں اس کی بیوی کے ہاں اس کے لیے ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام اس نے انوک رکھا۔ قائن نے اسی علاقے میں ایک شہر بسایا اور اس شہر کا نام اپنے بیٹے کے نام پر ہنوک رکھا۔ اب آپ نے یاد رکھنا ہے کہ قائن کے بیٹے کا نام کیا تھا؟ ہنوک تھا۔ قائن کے اور بھی بچے ہوئے، ان میں سے کچھ خیموں میں رہنے لگے، کچھ مویشی پالنے لگے، کچھ ارغن اور بین بجانے والے اور کچھ لوہار بن گئے۔ یہ اس کے بچوں کے مختلف پیشے تھے بیٹا، ٹھیک ہے؟ کچھ خیموں میں رہتے تھے، کچھ مویشی پالنے کا کام کرنے لگے، کچھ ارغن اور بین بجانے والے، اور کچھ لوہار یعنی کہ لوہے کا کام کرنے لگے۔ آدم کے ہاں ایک اور بیٹا پیدا ہوا جس کا نام اس نے شیت رکھا۔ شیت قائن کا دوسرا بھائی تھا۔ شیت کی پیدائش پر اس کی ماں ہوا نے خوش ہو کر کہا، خدا نے مجھے حابل کے عوض جس کو قائن نے قتل کیا دوسرا فرزند دیا۔ ٹھیک ہے، حابل کا آپ کو پتہ ہے کہ وہ قتل ہو گیا، قائن نے اس کو قتل کر دیا، اور ان کا جو تیسرا بھائی پیدا ہوا، آدم کا جو تیسرا بیٹا تھا اس کا نام شیت تھا۔ آدم سے لے کر نوح کے زمانے تک لوگوں کی عمریں لمبی ہوا کرتی تھیں۔ جب آدم کی پیدائش سے لے کر نوح تک لوگوں نے کافی لمبی عمر پائی، لیکن اس کے بعد جو عمریں ہیں وہ تھوڑا کم ہونا شروع ہو گئیں۔ بائبل مقدس میں انوک کے بیٹے متوشالہ، انوک کا بیٹا کون تھا؟ متوشالہ کا ذکر ہے کہ جس نے سب سے زیادہ عمر پائی۔ اس کے کل ایام میں زندگی 969 برس تھے۔ لوگوں کی طویل عمر کا راز خدا کی حکمت اور قدرت کو ماننا اور اس کے ساتھ چلنا تھا۔ چونکہ لوگ اس ٹائم خدا کی قدرت، اس کے فضائل، اس کی برکات اور اس کے ماننے والے تھے، تو خدا جو تھا ان کو لمبی عمریں جو تھا وہ عطا کرتا تھا۔ پھر انہوں نے اپنی کئی نسلیں، کئی پشتیں جو تھیں ان لوگوں نے دیکھی۔ ہنوک بھی خدا کے ساتھ چلنے والا شخص تھا۔ یہ ہنوک قائن کا بیٹا نہیں بلکہ یہ شیت کی نسل سے اور ایک خاندان میں پیدا ہوا جس کے بیٹے کا نام متوشالہ تھا۔ بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ یہ ہنوک خدا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا اور خدا نے اسے اٹھا لیا۔ اس نے وفات نہیں پائی بلکہ وہ زندہ آسمان پر اٹھایا گیا۔ اب آپ نے یاد رکھنا ہے کہ انوک جو تھا وہ طبعی موت نہیں مرا تھا، بلکہ اس کو کیا کیا گیا؟ زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ کلام مقدس میں یوں لکھا ہے کہ جب روئے زمین پر آدمی بہت بڑھنے لگے اور ان سے بیٹیاں پیدا ہوئیں تو خدا کے بیٹوں شیت کی اولاد جو خدا پرست اور دیندار تھی نے دیکھا کہ آدمیوں کی بیٹیاں قائن کی اولاد جو اپنی نفسانی خواہش کے باعث بے دین تھی خوبصورت ہیں۔ تب ان سب میں سے جو پسند آئیں انہوں نے اپنے لیے بیویاں لیں، اور خداوند نے کہا کہ میری روح انسان میں ہمیشہ نہ رہے گی کیونکہ وہ جسم ہے اور اس کے ایام 120 برس تک ہوں گے۔ پھر انسان کی جو عمر تھی اس کو 120 برس تک جو تھا وہ کر دیا گیا، یعنی کہ اتنی زیادہ جو کہ ہزار سال اور 980 سال سم تھنگ لائک ایسے ان کی عمریں تھیں، ان کو کم کر کے پھر یہاں پر انہوں نے 120 برس کر دیے۔
اور پھر ہم دیکھتے ہیں اگلے پیج پہ، بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ جب تک لوگ خدا کے ساتھ چلتے رہے ان کی عمریں لمبی ہوتی تھیں، لیکن جب انسان گناہ کی طرف مائل ہوئے اور انہوں نے خدا کی پرواہ نہ کی اور خدا کے قہر کو موقع دیا تو خدا نے انسان کی عمر گھٹا کر 120 برس کر دی۔ اب زمین پر کوئی بھی انسان 120 برس سے زیادہ عمر نہیں پاتا۔ بیٹا اب آپ کے اوپر یہ بات کلیئر ہو گئی کہ جب انسان نے خدا کے ساتھ بے وفائی کی، جب انسان بے پرواہ ہو گیا، جب اس نے خدا کے قہر کو موقع دیا، جب ہم پاک کلام کی سچائیوں پر عمل نہیں کرتے، جب ہم اپنی منمانی کرتے ہیں، تو پھر خدا نے انسان کو سزا کے طور پر اس کی عمر جو تھی وہ گھٹا دی، کم کر دی اور 120 مقرر کر دی۔ اور ابھی تو اور بھی کم رہ گئی ہوئی ہے، وہ کچھ میڈیکل ایشوز ہو جاتے ہیں، کچھ بیماریاں لگ جاتی ہیں، اور ابھی تو 80 سال تک بھی ہم جی لیں تو بڑی بات ہے۔ تو جو لاسٹ ہماری حد خدا نے مقرر کی وہ تھی 120 برس۔ نوح شیت کی نسل سے تھا، شیت کی اولاد خدا پرست تھی، وہ لامک کا بیٹا تھا، وہ راست باز شخص تھا۔ نوح کا زمانہ قطعی طور پر بدکار زمانہ تھا، کیونکہ خدا پرست آدمیوں نے بے دین اور نفسانی خواہشوں سے مغلوب عورتوں سے شادیاں کرنا شروع کر دیں۔ نوح کے زمانے میں راستکاروں اور ناراستوں کے آپس میں تعلقات کا نتیجہ روحانی زوال کی صورت میں سامنے آیا۔ ناراست بیویوں نے راستکار آدمیوں کے دلوں سے خدا کا خوف ختم کر دیا اور ان کو بھی بدی کی طرف مائل کر لیا۔ ٹھیک ہے، وہ یہ تھا کہ چونکہ ان لوگوں نے شادیاں جو تھیں، جو نوح شیت کی نسل سے تھے، انہوں نے شادیاں ناراست لوگوں سے کی، ناراست بیویوں سے جو خدا کی راہ پر نہیں چلتے تھیں۔ لیکن چونکہ وہ لوگ خود خدا کی راہ پر چلتے تھے تو ان کی بیویوں نے انہیں بھی کیا کیا، مغلوب کر لیا، خدا کی راہ سے ہٹا دیا، اور اس طریقے سے جو بدی تھی اور بدکاری جو تھی وہ زیادہ پھیل گئی۔ تو خدا پرست آدمیوں کی اولاد نے بھی اپنے گھر سے نفس پرستی کا درس سیکھا، اور انسان کی شرارت اور بدی میں دن بدن اضافہ ہوتا گیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آنے والی نسلیں خدا سے بیگانہ ہوتی گئیں اور زمین پر گناہ بڑھنے لگا۔ لوگ اپنے احساسات، جذبات اور سوچ کے طبعی زندگی گزارنے لگے، ایسی زندگی جس میں خدا سے شعوری تعلق کا تصور بھی ختم ہو چکا تھا۔ یعنی کہ تمام نسلیں جو تھیں پھر وہ اپنی اپنی مرضی سے، اپنے اپنے ڈھنگ سے، اپنی اپنی سوچ کے مطابق زندگیاں گزارنے لگے۔ خدا نے ان کے لیے کیا منصوبہ رکھا تھا، کیا زندگی گزارنے کے جو اصول تھے، ضوابط تھے، وہ انہوں نے بالکل اپنی زندگی سے ہٹا دیے اور اپنی زندگی کو اپنی مرضی سے چلانے لگے۔ ٹھیک ہے، اور پھر ہم آگے دیکھتے ہیں، خدا نے دیکھا کہ زمین پر انسان کی شرارت بہت بڑھ گئی ہے، اس کے دل کے خیالات کا تصور ہر طرف بدی کی طرف مائل ہے۔ یہ آگے آپ دیکھیں کہ مینشن ہے بائبل مقدس کی کتاب تکوین کی، یہ 6:5 کی ہے یہ آیت، زمین ظلم سے بھری ہے اور زمین بگڑی ہوئی ہے، اس لیے کہ ہر بشر نے اپنا طریق بگاڑا ہے، طریقہ کار بگاڑ لیا، ہر ایک نے اپنی مرضی سے، اچھائی اور برائی کی کوئی تمیز نہیں رہی، تو انسان جو ہے وہ بدی کی طرف مائل ہوتا جا رہا ہے۔ بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ جب خدا نے دیکھا کہ زمین بگڑی ہوئی ہے تو وہ زمین پر انسان کے پیدا کرنے پر پچھتایا اور دل میں غمگین ہوا، اس کو دکھ ہوا، کیونکہ جو کچھ خدا نے دنیا کے شروع میں خلق کیا تھا اب یہ سب کچھ اس کے برعکس ہو چکا تھا۔ جب خدا نے ان سب چیزوں پر جو اس نے بنائی نظر کی اور دیکھا کہ بہت اچھی ہیں، اب وہی اچھی چیزیں جو خدا نے بہت اچھی بنائی تھیں اب سب کی سب بگڑی ہوئی ہیں۔ ذری خدا نے انسان کے رہنے کے لیے تمام چیزیں بہت اچھی بنائی تھیں، یہ انسان کی اپنی چوائس تھی، انسان کی اپنی مرضی تھی کہ ان چیزوں کو اچھا رکھتا یا بگاڑتا۔ آدم سے لے کر اس کی 10ویں پشت تک یہ نسل شریر، بدکار، ظالم، بگڑی ہوئی ہے۔ خدا ایسی تخلیق کے وجود کو برداشت نہیں کر سکتا، اس لیے اس نے کہا کہ میں انسان کو جسے میں نے پیدا کیا بما حیوانوں اور کیڑوں مکوڑوں اور آسمان کے پرندوں کے روئے زمین پر سے مٹا ڈالوں گا، کیونکہ میں ان کے بنانے سے پچھتاتا ہوں۔ یعنی کہ یہ وقت آ گیا، برائی نے اتنا زور پکڑ لیا کہ خدا انسان کے بنانے پر پچھتایا،
دکھی ہوا، افسوس کیا اس نے۔ اس زمانے میں خدا نے نظر کی اور صرف ایک شخص نوح اور اس کا خاندان راست باز نظر آیا۔ نوح شیت کی نسل سے تھا، اس کے باپ کا نام لامک تھا۔ خدا نے نوح کو آگاہ کیا کہ وہ دنیا کو پانی سے برباد کرے گا۔ اس وقت خدا نے نوح کو کشتی بنانے کے بارے میں ہدایات دیں۔ نوح ایسے لوگوں کی ایک اچھی مثال ہے جو خدا کے کلام کو سنتے ہیں۔ وہ دنیا کے لوگوں کی پیروی نہیں کرتے کہ جو کچھ دوسرے کرتے ہیں۔ یعنی کہ نوح جو تھا وہ ایک راست باز شخص تھا اور وہ خدا کے ساتھ چلنے والا انسان تھا، اور خدا کو صرف روئے زمین پر نوح نظر آئے۔ ٹھیک ہے، پھر آگے ہم دیکھتے ہیں کہ جب نوح لوگوں کو خدا کی باتیں بتاتا تھا، لوگ اسے سننے کے لیے تیار نہ تھے۔ اب دیکھیں کہ نوح جو ہے وہ لوگوں کو سچائی کا راستہ بھی بتا رہا ہے، خدا کے بارے میں بھی بتا رہا ہے، ان کو بتاتا ہے کہ آپ خوف میں رہیں، خدا سے ڈریں، ان کے اصول و ضوابط کے مطابق زندگی گزاریں۔ لیکن لوگ جو تھے وہ ان کی باتوں کو سننے پر تیار نہ تھے، بلکہ وہ اس کا اور اس کی کشتی کا مذاق اڑاتے۔ آج بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں جو خدا اور خدا کے کلام کی پرواہ نہیں کرتے، بلکہ دنیا کے لوگوں کی روش کو اپنائے ہوئے ہیں۔ صرف 8 لوگ اس بدکار زمانے سے محفوظ رہے۔ یہ اس کا خاندان تھا بیٹا۔ ان میں نوح اور اس کی بیوی، نوح کے 3 بیٹے سام، حام، یافت اور ان کی بیویاں کے سوا سب اپنے طور طریقے فطرت کے خلاف اختیار کر رکھے تھے۔ خداوند یسوع مسیح نے نوح کے زمانے کا حوالہ دیتے ہوئے فرمایا کہ اس کی آمد سے پہلے ایسا ہی ہوگا جس طرح نوح کے ایام میں ہوا۔ ایام بیٹا کہتے ہیں دنوں میں۔ اسی طرح ابن انسان کی آمد ہوگی ابن انسان کا آنا ہوگا، کیونکہ جس طرح طوفان سے پہلے کے ایام میں لوگ کھاتے پیتے اور بیاہ کرتے اور بیاہے جاتے تھے، اس دن تک نوح کشتی میں داخل ہوا اور بے فکر رہے تا وقت کہ طوفان آ کر سب کو بہا لے گیا۔ بچپن سے آپ کو یہ ہم کہانی بتاتے ہیں نوح کی، تو کس طرح سے نوح اور اس کا خاندان جو تھا وہ کشتی میں سوار ہوئے۔ صرف یہ 8 جانیں جو تھیں وہ بچیں، باقی تمام روئے زمین پر جتنی جاندار مخلوقات تھے وہ سب کے سب تباہ و برباد ہو گئے۔ جو کچھ نوح کے زمانے میں لوگ کر رہے تھے آج بھی ہمارے ارد گرد وہی کچھ دیکھنے کو ملتا ہے۔ سچ ہے بیٹا یہ کہ نوح کا زمانہ اور آج کا زمانہ دونوں اگر ہم کمپیریزن کریں تو ایک دوسرے سے مختلف نہیں ہیں۔ تب بھی بدکاری نے زور پکڑا ہوا تھا، بدی تھی، نافرمانی تھی، قتل و غارت تھا، ڈاکہ زنی تھی۔ خدا کو یہ چیزیں پسند نہیں تھیں۔ وحشت تھی، خوف تھا، خراست تھی، حرام کاری تھی۔ تو آج بھی وہی چیزیں جو ہیں ہمیں اپنے معاشرے میں ملتی ہیں، اور آج بھی جو ہے ہم اس چیز کے منتظر ہیں کہ خدا جو ہے ہمارے جو دنیا اس نے قائم کی ہے یہاں پر سکون قائم کرے۔ تو ہم دیکھیں گے کہ جب شرارت حد سے بڑھ گئی ہے اور انسان کے دل کے خیالات کا تصور بدی کی طرف مائل ہے اور زمین ظلم سے بھری پڑی ہے، قتل و غارت، گری کا بازار گرم ہے، یہ وہی چیزیں جو آپ روز زندگی میں دیکھتے ہو، ٹیلی ویژن پہ دیکھتے ہو، اخبار میں پڑھتے ہو۔ انسان کے طور طریقے بگڑے ہوئے ہیں۔ جس طرح نوح کے زمانے میں لوگ خدا کو فراموش کر کے اپنی دھن میں مگن تھے، آج بھی ویسا ہی دکھائی دیتا ہے۔ وہ خدا کے رحم اور تنبیہ کو نظر انداز کیے ہوئے ہیں۔ خدا مہربان ہے، وہ صبر سے انسان کو توبہ کرنے کا موقع دیتا ہے۔ اس کا عدل اچانک ایک دن انسان کو آ گھیرے گا۔ بیٹا ایک وقت آئے گا کہ جب زمین پر خدا کی بادشاہت قائم ہوگی اور یہ تمام بدی و بدکاری کو فنا اور برباد کر دیا جائے گا، اور صرف کس کا راج ہوگا؟ خدا کا، امن کا راج ہوگا، جب ہر انسان پیٹ بھر کھانا کھائے گا اور بے فکری کی نیند جو ہے وہ سوئے گا۔ تھینک یو۔